نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی مہینے میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی مہینے کی یکم یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ مبارک کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں تمام قرآن شریف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا، اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کا حصول، اور نمبر 4 دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں خرچ کرنا سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رہے، اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی رہے، میں گو رہا رہینے ستمہائے روزگار، میں گو رہا رہینے ستمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ بزرگان محترم، ملے نبی کو تمام تحفے فرش پر ہے، ملے نبی کو تمام تحفے فرش پر ہے، مگر ملا نماز کا تحفہ عرش پر ہے، مگر ملا نماز کا تحفہ عرش پر ہے۔ ہو چاہے کوئی امیر یا کہ غریب ہے، ہو چاہے کوئی امیر یا کہ غریب ہے، نماز میں ہوتا وہ خدا سے بے حد قریب ہے، ہوتا نماز میں وہ خدا سے بے حد قریب ہے۔ ارشاد مبارک قرۃ عینی فی الصلاۃ ہے، ارشاد مبارک قرۃ عینی فی الصلاۃ ہے۔ پتہ چلا
کہ نماز میں کوئی تو خاص بات ہے حنیف بھائی، پتہ چلا کہ نماز میں کوئی تو خاص بات ہے۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں آپ نے اگر غور کی ہو تو وہ غور کرنے جیسی ہے، اور اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ نبی کو تمام تحفے کہاں ملے ہیں؟ فرش پہ ملے ہیں، فرش یعنی زمین پر ملے ہیں، لیکن نماز ایسا تحفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرش اور زمین پر عطا نہیں کیا، بلکہ آسمان پر، بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر، عرش آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ عرش کہاں ہے؟ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ تو نماز کا تحفہ دینا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، حضور کو، تو فرش سے عرش پہ بلایا گیا۔ اور وہاں کیا کچھ ہوا پھر؟ فارسی شاعر نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ عاشق و معشوق را رمزست، عاشق و معشوق را رمزست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو یہ ایک راز ہے، بھید ہے، سیکریٹ ہے۔ وہاں کیا ہوا، کیا بات چیت ہوئی، ہمیں نہیں معلوم، بلکہ ہمیں کیا معلوم۔ شاعر تو یہ کہتا ہے میرے اور آپ کے اور ہر انسان کے ساتھ صدیق بھائی دو فرشتے رہتے ہیں۔ بچپن سے ماں باپ نے یہ تو مجھے اور آپ کو بتایا، ایک یہاں اور ایک یہاں، سیدھے ہاتھ کے اوپر یہاں جو یہ شولڈر ہے، یہاں پر جو فرشتہ ہے وہ کون ہے؟ ہاں، اور دوسری طرف قرآن نے کہا سورہ انفطار میں 30واں پارہ کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو کرامن کاتبین، تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، کیا بات چیت ہوئی، یہ مجھے اور آپ کو تو کیا معلوم ہوتا، کرامن کاتبین کو بھی معلوم نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے جاوید بھائی ایک بڑی پیاری بات، یہ جو سفر ہوا ہے آسمانوں کا اور اس سے اوپر کا، تو قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل ایک سورت ہے 15ویں پارے میں، وہ شروع ہی اس قصے سے ہوتی ہے کہ جس میں اس کا ذکر ہے۔ ایک خاص چیز کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ قرآن نے کیا کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس پہ غور کرنا، بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ میزبان کون ہے اس سفر میں نورانی بھائی؟ آپ تو سر ہلا رہے یوں بولو نا یار، میں تو پوچھ رہا ہوں۔ میزبان اور مہمان تو جانتے نا، صدیق بھائی خالی میزبان نو کھایا જ કરે પણ મીનિંગ ખબર નહીં કે મેઝબાનનો શું મીનિંગ ہے، نہ بین بلائے مہمان بنا کرے اسماعیل چچا، لیکن نہ میزبان کا معلوم نہ مہمان کا معلوم۔
میزبان جس نے بلایا اس کو میزبان کہتے ہیں۔ میں حافظ امتیاز کو کہوں کہ آپ میرے گھر آئیو، آپ کی دعوت ہے، میں نے ان کو بلایا تو میں میزبان ہوا، اور حافظ امتیاز کیا ہوئے؟ مہمان ہوئے۔ تو یہ جو معراج کا قصہ ہے اس میں میزبان کون ہے؟ ہاں، اب سمجھ آیا آپ کو کہ میزبان ہے اللہ رب العزت، اور اللہ جسے دینا چاہتے تھے عزت وہ ہے حسن بھائی۔ ہاں، کائنات کا دلہا۔ کون؟ کائنات کا دلہا۔ میں اور آپ تو دلہن کے دلہا ہیں عارف بھائی، میں اور آپ تو دلہن کے دلہا، اور آقا تو کائنات کا دلہا۔ تو جب گئے ہیں، میزبان نے بلایا تو مہمان حاضر ہوتا ہے۔ کیا چیز لے کر حاضر ہوا؟ قرآن نے اشارہ کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ بھائی پیسیج میں بیٹھے آہستہ بات کرو۔ آپ کئی دنوں سے بیٹھتے چلے آ رہے، ہم نے منع نہیں کیا چونکہ آہستہ بات کر رہے تھے، آج پھر زور سے بول رہے ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میزبان اور مہمان ہمارے یہاں بھی ہے کہ ایک میزبان ہوتا ہے، ایک مہمان ہوتا ہے۔ اسماعیل چچا، تو پہلے تو مہمان جائے گا نا میزبان کے یہاں، تو مہمان جاتا ہے حسن بھائی تو ساتھ میں کچھ ڈبہ ببا لے کر جاتا ہے، ہاں، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے جو بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ واقعی میں بزرگ ہیں تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو نام کے بزرگ بن بیٹھے ہیں، اپنی دکان چلاتے ہیں خانقاہ کے نام پہ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے آؤ گے ویسے جاؤ گے، جیسے آؤ گے ویسے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ جاوید بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، بزرگ کے پاس، شیخ کے پاس، تو کچھ لے کے آؤ تو گویا کہ ہم فیض دیں گے، ورنہ ویسے ہی خالی ہاتھ آئے تو خالی ہاتھ ہی جو ہیں وہ جائیں گے۔ نہیں، ہمارے بزرگوں نے اس کا مطلب بھی سنو، یہ کہا کہ عقیدت لے کر آؤ تو کچھ لے کر جاؤ گے، فیض لے کر جاؤ گے، عقیدت لے کے آؤ گے، فیض لے کر جاؤ گے۔ عقیدت ضروری ہے، جس سے بھی بیعت ہو جاوید بھائی، عقیدت ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی یا کسی بزرگ کا قول ہے، مفہوم ہے کہ ہمارے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ ہے، اگر جنید بغدادی اور بایزید بستامی بھی آ جائے تو ہم اپنے شیخ کو چھوڑ کر ان کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ شیخ شیخ ہوتا ہے، تو عقیدت جو ہے وہ ضروری ہے۔ عقیدت نہیں ہوتی تو آدمی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ خالی ہاتھ آؤ تو جو ہے وہ خالی ہاتھ جاؤ گے، بس اب تو وہی بات ہے کہ اب تو کچھ لے کے بھی آتے تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، وہیں کچھ ہوتا نہیں تو کیا دیں گے۔ اور ہمارے بزرگ تو اس کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت تھانوی کے پاس ایک شخص آیا نورانی بھائی اور کہنے لگا حضرت آپ کے سینے میں جو ہیں وہ انڈیل دیجیے مجھ پہ، ہاں گویا کہ اندر ہے وہ دے دیجئے کہ میں راتوں رات بڑا بن جاؤں، بزرگ بن جاؤں حسن بھائی۔ تو ہمارے بزرگوں کے یہاں دکھاوا نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی ہمارے بزرگوں کا نام لیتا ہے بناوٹ کرتا ہے تو اس کو نسبت ہی نہیں ہے، سن لینا، اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ آج کچھ لوگ کہ نام بزرگوں کا لیتے ہیں، دکان اپنی چلاتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی سے وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کے سینے میں جو ہیں وہ انڈیل دیجئے، تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بلغم ہے، کہے تو انڈیل دوں۔
توبہ ہے حنیف بھائی، بلغم ہے اندر، تو کہے تو جو ہیں وہ انڈیل دوں. تو دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سنت ہے. دیکھیے بعض چیزیں سنت نہیں ہوتی، لیکن رسم بھی دو قسم کی ہوتی ہے. یہ جو باقی وہ بھی بند کر دو ہیں، رسم دیکھو عجیب آدمی ہے. ہیں جی جی جی، وہ بیچارہ معذور ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ رسمیں اچھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اسی حد میں رہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ આપણે માદા માણસને જોવા જાય, બીમાર માણસને ઇસ્માઇલ ચચા તે કે કંઈ હાથે લઈ જવું ફરજ છે એમ કે? મેં કે નહીં, નથી ફરજ. મેં કે એમ કેમ નહીં પૂછતો કે મેં લઈ જામ તો વાંધો નહીં? હે આરીફભાઈ, લઈ નથી જવું એટલે હવે એમ પૂછે આપણને. ہاں تو یہ اچھی بات ہے، اچھی رسم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں حضور کچھ لے کے گئے ہیں، مہمان اور میزبان. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دربار میں حضور پہنچے ہیں تو کچھ لے کر گئے. کیا لے کر گئے؟ عبدیت، عاجزی، انکساری، تواضع، خاکساری. یہ سب اس کے ایک ہی نام ہے، ایک ہی مفہوم ہے حنیف بھائی. تو یہ جو ہیں وہ حضور لے کر گئے ہیں. تو حضور تو یہ لے کر گئے. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں تمام چیزیں ہیں. اللہ کا خزانہ تو بھرا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کیا کہا؟ کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کہ اللہ کے پاس تو تمام چیزوں کے خزانے ہیں، لیکن سنو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے خزانے میں 3 چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے خزانے میں اسماعیل چچا علماء نے لکھا ہمارے کہ 3 چیزیں اللہ کے خزانے میں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے اس کی وجہ سننا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. ہاں اس لیے ہم بولتے ہیں نا، کسی کو دعا دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نورانی بھائی کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے. یہ جملہ بولتے ہیں نا، شایان شان، یعنی اللہ کی شان کے جو لائق ہے. اللہ تمام خزانوں کا مالک ہے. صدیق بھائی دے گا بھی تو وہ اپنے اعتبار سے دے گا. لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں جملہ صحیح یا غلط جاوید بھائی، کہ خدا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. પણ આરીફભાઈ હવે આપણે ઇંગ્લેન્ડમાં તો શું કે હવે છપ્પડ જ નહીં મળે, હે બંગલે ફાડ કે દેતા ہے, چھت پھاڑ کے دیتا ہے. تو بہرحال شایان شان تو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں، کچھ چیزیں بندوں کی شان کے لائق نہیں ہیں. تکبر بندوں کی شان کے لائق نہیں ہے. اس لیے اللہ نے تکبر، ابھیمان، گھمنڈ، آئی ایم سم تھنگ ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ بڑا غصہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ کیا ہے. تو دونوں طرف ہے. کچھ چیزیں بندوں کی شایان شان نہیں ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہیں. 35 کو انشاءاللہ جو ہیں وہ بات ختم کریں گے. گلا خراب ہے تو اس سے آگے جانا گلے کے شایان شان نہیں ہیں صدیق بھائی. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے، یہاں بیٹھتا ہوں تو گلا نماز کے مقابلے میں اچھا چلتا ہے. شاید مجھے جو ہیں اس سے دلچسپی ہے اس مجلس کے، اور آپ کا خلوص ہے، آپ کا اخلاص ہے کہ وہ اچھا چلنے لگتا ہے، لیکن نماز میں جو ہے وہ اچھا نہیں چلتا. بہرحال اللہ کی شایان شان علماء نے لکھا کہ 3 چیزیں نہیں ہیں، اس لیے وہ اللہ کے خزانے میں نہیں ہیں. نمبر 1 آنسو.
آنسو اللہ کے خزانے میں نہیں ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، مگر مومن کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے شوق میں ہو، پیاز اور کاندا کاٹنے کی وجہ سے نہ ہو. صدیق بھائی ઓનિયન કાપવાથી નહીં હોય, નહીં તો ઘરવાળી કાપે તેની તો પ્રેક્ટિસ જાવીદભાઈ તો નહીં નીકળે, આપણે તો એક વખત લઈએ તો નીકળતા ચાલુ થઈ જાય. تو وہ آنسو سے جہنم نہیں بجھے گی. ہاں اگر آپ بیوی کی خدمت کی نیت سے کرو تو ہو سکتا ہے لیکن پھر ایسا بھی نہ ہو کہ گلے پڑ جائے. تو بہرحال تو ایک اللہ کے خزانے میں آنسو نہیں ہے اور دوسرا ظلم نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے. اپنی بیوی پہ بھی ظلم نہ کرو، اپنے بچوں پہ بھی ظلم نہ کرو، اپنے شوہر پہ بھی ظلم نہ کرو، اپنی بہن بیٹیوں پر بھی ظلم نہ کرو، اپنے ماں باپ پر بھی ظلم نہ کرو، اپنے ورکر اور کام پر بھی ظلم نہ کرو. آدمی کسی پہ جو ہے وہ ظلم نہ کرے. ظلم یہ حضور نے فرمایا کہ یہ تاریکی ہے، تاریکی ظلم. اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے ظالم بندہ. اسی لیے کہا کہ ظالم مومن ہو، مظلوم غیر مومن ہو. اللہ ظالم کی نہیں مظلوم کی مدد کرتا ہے. اس لیے ظالم مت بنو. ہر آدمی اپنی فیلڈ میں فرعون بنا ہوا ہے. ہم نے بڑے بڑوں کو ظالم سمجھا ہے. کبھی میں نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا، کبھی آپ نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا کہ جو لوگ ہمارے ماتحت ہے، ہمارے انڈر ہے، ہم نے ان پہ ظلم کر رکھا ہے، دبا رکھا ہے. ہم اپنی فیلڈ میں فرعون ہے، فرعون. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ لوگ فرعون کو ظالم کہتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اپنے انڈر جہاں جہاں اس کی چلتی ہے، جس پہ چلتی ہے، وہ اپنے ماتحتوں پہ، اپنے انڈر والوں پہ فرعون بنا بیٹھا ہے. کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ارے تو ظالم ہے، اللہ ظالم کی نہیں سنتا. ہم ظالم بن بیٹھے ہیں اپنے انڈر والوں پر، کہاں ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ ہماری نگاہ ہمیشہ دوسرے پہ جاتی ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے. کبھی میں نے اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ کیسا ہے، میرا رویہ میرے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، میرے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، میرے شوہر کے ساتھ کیسا ہے. نہیں دیکھا ہم نے. اور ظالم پہ اللہ کی مدد نہیں آتی. بہرحال تو اللہ کے خزانے میں دوسری یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بالکل جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا. موقع وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا. تیسری چیز، اللہ کے خزانے میں عبدیت نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، خاک ساری نہیں ہے. આપણે તારો સિદ્દીકભાઈ પ્રોબ્લેમ હું હમણાં ઝુલ્મનું કેવું તેમ કે આપણે બીવીને દબાવતા આવલા છે અને આવું કંઈ બયાન સાંભળીને દિલ નરમ બી થાય તો બહાર જઈને વિચારે કે મૌલ સાહેબની વાત પર અમલ કરું તો સારી હેલી આપણા પર ચડી બેસે. હે કે કાલથી એમ કે આખી બાજી જ પલટાઈ જાય એમ કે. એટલે હારું બનવા بھی માંગે تو પછી તે આપણે એમ કે છોڑیں نہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ کے لیے جو ہے جھک جاؤ، اللہ اس کو بھی جو ہے توفیق دے گا. اس لیے بعض مرتبہ آدمی سدھرنا تو چاہتا ہے، یہاں سے نیت کر کے اٹھتا ہے، لیکن مسجد کے دروازے تک جیسے باہر پگ رکھا تو کہ ہارو گلی ڈنڈیاں اودھانی پڑے ہیں. تو اب جو ہے ویسا آدمی نہیں ہے، ایسا مت سوچو. انشاءاللہ اللہ اس کو بھی. اس لیے ظلم مت کرو. دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہیں ہماری. اور تیسری چیز، خاک ساری نہیں ہے. آخری بات سن لو، یہ میں نے اس پہ سنایا. کچھ جاؤ تو لے کر جاؤ، اور اس کو بھی چاہیے کہ کچھ دے. کچھ نہ دے سکے تو دعا ہی دیتے ہیں. اللہ نے حضور کو کیا دیا؟ نماز کا تحفہ دیا. کیا دیا؟ نماز کا تحفہ دیا. تو کچھ مسائل نماز کے ذکر کرنے تھے، تمہید ہی میں بات ختم ہو گئی. اس لیے حسن ભાઈ ઇન્ડિયા ચાલ્યા તો હગાવાલા હારું કંઈ લઈને જજો. પેટીમાં કંઈક લઈને જજો. હવે રીડલી માર્કેટ બી ખુલી ગયેલી છે ને એલી જે છે તે વ્હાઇટ ચેપલની માર્કેટ બી ખુલી ગયેલી છે હવે.
ہیں ہاں اور کچھ جو ہے પાઉન્ડ શોપ سے لے کر جاؤ تو لے کر جاؤ گے تو ગુજરાતના દાણા ચણા કંઈ તમને મળે તો અમને بھی ખાવા કામ આવે ہیں ریٹرن میں. تو بہرحال اس طرح سے کر سکتے ہیں. جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد